بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، گزشتہ کل تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی تھی۔ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں اٹھنا بہت بڑی سعادت اور بڑے شرف کی بات ہے، بڑے شرف کی بات ہے۔ جی ہاں، اور اصل مضمون کل مجھے جو عرض کرنا تھا میں نے اخیر میں بتایا کہ بھئی کیوں نہیں اٹھا جاتا، بہت سے لوگ اٹھ نہیں پاتے، چاہتے ہوئے ان کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ اٹھے مگر نہیں اٹھ پاتے۔ تو اس کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں، حضرت تہجد میں نہیں اٹھا جا رہا، ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو جی چاہا کہ کچھ باتیں عرض کر دوں، لیکن اس سے پہلے خود تہجد کے تعلق سے بات آ گئی تھی۔ اتنی روایات اور اتنی فضیلت ہے کہ میں کیا عرض کروں، یعنی اس لیے میرے بھائیوں، اے اللہ کی رضا کے طلبگار حضرات جو اس شخص بیان سنتے ہیں اور ہم سے تعلق رکھتے ہو، لازم پکڑ لو، لازم پکڑ لو، رات کے آخری حصے میں اٹھنا اور اللہ سے مانگنا لازم پکڑ لو۔ اقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب بندہ لیل الآخر جو آخری حصہ ہے اس میں ہوتا ہے۔ رات کا آخری حصہ، تہائی حصہ، یہ سب ایسے مبارک اوقات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم سے ہو سکے کہ اس وقت میں اللہ کا ذکر کر لو تو ہو جاؤ ذکر کرنے والوں میں۔ اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے جو معزز اور بڑے لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ دولت والے نہیں، ڈگریوں والے نہیں، مال والے، نام والے، شہرتوں، منصبوں، عہدوں، فلاں 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 نہیں، بلکہ فرمایا حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، قرآن کریم جن کو اللہ نے عطا فرمایا، حاملین قرآن، اور وہ حاملین قرآن پلس کیا بھی ہو، اصحاب اللیل ہوں، راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہوں اور اس وقت میں قرآن کو پڑھتے ہوں۔ ما خیب اللہ امرأ، اتنی زبردست بات ہے کہ دل جھوم اٹھتا ہے، دل جھوم اٹھتا ہے۔ کوئی صوفی، کوئی خانقاہ میں بیٹھنے والا، کوئی ایسے ادھر سے ادھر سے، کوئی ایسا کوئی معمولی آدمی نہیں۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ما خیب اللہ امرأ قام فی جوف اللیل، جو رات کو آخری حصے میں اٹھ رہا ہے، جی وہ شخص کبھی بھی محروم، ناکام، نامراد نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، کیا زبردست باتیں ہیں، اور بہت ساری روایات ہیں، بہت ساری روایات ہیں۔ تو بہرحال یہ مضمون تو کل کا تھا، میں نے عرض کیا تھا، اسی لیے تمام اہل دل اولیاء اللہ جو صحیح معنی میں دل والے ہیں اور اللہ والے ہیں، سب اس وقت میں اٹھتے ہیں، اللہ عز و جل کے سامنے اٹھ کے کچھ کھڑے ہو کر قرآن کریم پڑھیں گے، پھر اپنی دل کی باتیں کریں گے اور اللہ سے مانگتے ہیں۔ سب کا یہ معمول ہے میرے بھائیو، یاد رکھنا۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اس میں ذرا بھی سستی نہیں برتنی چاہیے۔ تو آؤ ذرا میں اس مضمون کی طرف آ جاؤں۔ بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ حضرت تمنا بہت ہے، اٹھتا بھی تھا، کبھی اٹھ جاتا ہوں کبھی نہیں۔ ارے میرے بھائی یہ بتاؤ، تم صبح شام ناشتہ کرتے ہو، کھاتے پیتے ہو، ناشتے میں بھی کبھی نہیں کہتے کہ کبھی بھول سناغا ہو جاتی ہے، اور کھانے میں بھی شاندار قسم کا، کہیں سیٹرڈے کو اور تھرسڈے کو فلاں جگہ دعوت اور یہ کھانا ہے اور وہ کھانا ہے، اور آج کی یہ بریانی ہے اور آج کی جو ہے مندی سعودی میں ہوتی ہے مندی کھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کو کہاں بھولتے ہو؟ ان سے کیوں غفلت نہیں ہو پاتی؟ تو آؤ ذرا تھوڑا سا میں عرض کر دوں، علاج کے طور پر عرض کرتا ہوں، دھیان سے سننا میرے بھائیو، دھیان سے سننا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب تہجد چھٹ گئی کسی سے تو اللہ عز و جل کی طرف سے گویا کہ ایک توفیق چھین لی گئی۔ اچھی طرح دھیان سے سننا، اعتدال، درمیانہ بات عرض کروں گا، افراد تفرید سے خالی۔ جی ہاں، ایک شخص ہے اور اس کے اہل و عیال کے لیے اسے حلال مال کمانا پڑتا ہے، اور حلال مال کے کمانے میں وہ اتنا تھک جاتا ہے کہ اس بیچارے کو تہجد کا وقت ہی نہیں رہتا، ہمت ہی نہیں رہتی۔ اگر وہ تہجد پڑھے تو نیند میں چورا رہتا ہے، تو کیسے؟ تو بہرحال اسی طرح ایک شخص ہے، پڑھتا ہے، عادت ہے، لیکن بیچارہ کچھ دنوں سے بیمار چلا ہوا ہے، اب دل میں کڑتا ہے،
چاہتا ہے کہ جلد مجھے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو میں تہجد دوبارہ سے پڑھنے لگوں، مگر نہیں پڑھ پا رہا ہے، بیمار ہے۔ سمجھنا، غور سے سمجھنا۔ ایک شخص فقہ و فتاوی، شغل حدیث، درس و تقریر وغیرہ میں اس طرح سے مشغول رہا کہ رات کو سویا، اچھی طرح سویا، صحیح پوری توجہ سے سویا، اور صبح کو اٹھنے کا ارادہ تھا، نہیں اٹھ سکا، سوتا رہ گیا۔ ارے عزیز اور بھائیو، یہ سب لوگ تو مطمئن رہیں، اطمینان رکھیں، انشاءاللہ اللہ عز و جل کے ہاں ان حضرات کے لیے تہجد اور تہجد سے بھی عظیم اجر ہوتا ہے۔ روایت میں ہے، الترغیب والترہیب میں روایت ہے، اور دوسری کتابوں میں ہے کہ کان نومہ علیہ صدقہ، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندے کو اس طرح سلا دیتے ہیں، اے میرے بندے، دین کی خاطر، حلال کمائی کی خاطر اور صحیح مقاصد کی خاطر تو نے بہت محنت جدوجہد کی ہے، تھکا ہوا ہے، تیرا ارادہ پکا ہے، لیکن سو جا، اس پکے ارادے پر میں تجھے تہجد کا ثواب بھی دے دوں گا، مگر تو سو گیا تو یہ کان، سبحان اللہ، کیا مذہب ہے، مذہب اسلام، اللہ اکبر۔ نوم اس کے لیے مفت میں اللہ کا تحفہ ہو گیا، یہ اس کا خلاصہ ہے جو لفظ آیا ہے کان نومہ علیہ صدقہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نیند بھی مل گئی اور تہجد کا ثواب بھی مل گیا۔ یہ تو ایک پہلو ہے، اس لیے ہمیں غلو میں نہیں پڑھنا چاہیے، ہاں اعتدال۔ اب آ جاؤ دوسرے لوگوں کی طرف، اختیاری اسباب ہیں، اپنے اختیار سے ہے کہ رات کو 1-1:30 بجے، 12 ساڑھے 12 بجے تک جو ہے بیچارہ گپے شپے لڑا رہا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے اور قصہ گوئی اور کہانیاں کہہ رہا ہے، اور یہ کہتا ہے تہجد میں اٹھوں گا۔ اب 4 بجے 4:30 بجے سحر ختم ہے اور یہ نہیں اٹھ پا رہا ہے اور کہتا ہے جی مجھ سے اٹھا نہیں جاتا۔ مجھ سے خانقاہ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں کسی نے اسی طرح سوال کیا تو میں نے بڑے ادب سے عرض کیا تھا، میں نے کہا بھائی دیکھو بات تو یہ ہے، آپ دیر سے کیوں سوتے ہو؟ ایک واضح سی بات ہے، اگر آپ عشاء کے فوراً بعد سو رہے ہو اور سب چیزوں کی رعایت کر کے سو رہے ہو اور پھر آنکھ نہیں کھل رہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن غور کرو، خود آپ دیر سے سو رہے ہو، قصے گوئی میں، ہنسی مذاق میں اگر لگ رہے ہو، پھر آنکھ نہیں کھل رہی ہے تو کھلے گی ہی نہیں، تو تم نے تو خود اس کو اختیار کیا، اس کی یعنی تدبیر ہی نہیں کی تم نے اٹھنے کے لیے۔ لہذا آ جائیں ہم اس بات پر آ جائیں، اب وہ تو 2-3 شکلیں میں نے بتائی کہ اس میں تو آدمی کو ثواب ملے گا تہجد کا، کیونکہ وہ جو کچھ ہے وہ اس کا ایک غیر اختیاری معاملہ ہے اور ادھر بھی شریعت کا حکم متوجہ ہے اس کی طرف، لیکن ہم ان چیزوں پہ آ جائیں۔ نمبر 1 تو عرض کروں گا کہ ظاہری اسباب اپنائیے، اور ظاہری اسباب میں سے یہ ایک سبب ہے، کون سا سبب؟ جلدی سو جائیے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی احوال کی جو سنت ہے وہ سنت یہی ہے کہ جلد سونا، اس لیے میں نے اکثر اکابر اور بزرگوں کی زندگیوں میں دیکھا ہے جلد سوتے تھے اور جلد اٹھتے تھے۔ اور میرے بھائیو عجیب ایک نکتہ بتاتا ہوں، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، جی ہاں ایک عالم تھے بڑے محقق آئے ہوئے، انہوں نے کہا کہ سائنسدانوں کا اس پر ریسرچ ہوا ہے آج کل، 9 بجے رات کو جو یعنی جلدی سونے والا ہے، 1 گھنٹے کی اس کے بعد کی نیند غالباً 3 گھنٹوں کے برابر انہوں نے بتائی۔ جی ہاں 1 گھنٹے کی نیند، اور 12 کے بعد جو سو رہا ہے تو 1 گھنٹے کی نیند شاید 2 گھنٹے کے برابر، اور پھر جو صبح کو سو رہا ہے تو 1 گھنٹے کی 1 گھنٹے کے برابر، اور جو فجر بعد سو رہا ہے تو کئی گھنٹے سونا 1 گھنٹے کے برابر۔ ہمارے ہاں ہے کہ فجر بعد مت سو، شریعت میں ہے مت سو فجر بعد، اور رات کو جلدی سونا شریعت میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اسرار اور رموز آج سائنسدان نکال رہے ہیں، ہمیں آنکھ بند کر کے جن چیزوں کو ماننا چاہیے آج یہ لوگ تحقیق سے کر رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں لوگ، اور دنیاوی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ کوئی شخص رات کو سو کے جلدی دیکھ لے، اگر 9 بجے سویا ہے تو 2-2:30 بجے اس کی ایسی شاندار طریقے سے آنکھ کھلے گی، بالکل فریش ہوگی طبیعت۔ مگر ہمارے کراچی، بمبے، دلی اور جدہ اور ریاض اور ان سب جگہوں میں رہنے والے اور دبئی، ان سب جگہوں میں رہنے والوں نے ایک عام معمول بنا رکھا ہے، 10-11 بجے تو وہ ساری چیزوں سے کاموں سے فارغ ہو کے اور کھانے پہ بیٹھتے ہیں، پھر 1 بجے سو رہے ہیں، 12 بجے سو رہے ہیں۔ ارے عزیز، فطرت کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے۔ بہرحال تفصیل میں زیادہ جانا نہیں ہے مجھے۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا کہ رات کو ہم نے باعث سکون اور اطمینان اور نیند کی وہ بنایا ہے، وہ آرام کرو اس میں، اور وجعلنا النہار معاشا، دن کو ہم نے بنایا ہے کہ چلو پھر اپنے لیے کماؤ اور استحلال روزی، اور جو بھی محنت جد و جہد ہے
جی دین و دنیا کی جو جائز ہو اس کو کرو. تو آگے بڑھ جائیے. ظاہری اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جلدی سو. تو اے وہ لوگو جو واٹس ایپ پہ میسج بھیج کے پوچھتے ہو کہ آنکھ نہیں کھل رہی, آپ کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتے. اگر آنکھ کھولنے کا ارادہ ہے تو جلدی سوئے کیوں نہیں ہو؟ نمبر 2, کیا آپ نے الارم وغیرہ, پہلے گھڑی میں الارم لگاتے تھے, آج کل فون وغیرہ ہے سب کے پاس, تو اس میں الارم لگایا اور کچھ دور رکھا اور آواز ذرا بلند کی؟ الارم ہو, دور رکھا ہو, آواز بلند ہو, تو کبھی کبھی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے آدمی اس سے محفوظ رہے گا کہ قریب تھا بند کر دیا, صبح اٹھا تو پتہ بھی نہیں کہ الارم بجا تھا. تو جب آپ کو یہ بات روز پیش آتی ہے اور 2-3 مرتبہ پیش آ چکی, تو اگر آپ مخلص اور صادق ہیں اپنی طلب میں, طلب صادق رکھتے ہیں صبح میں اٹھنے کے لیے, تو آپ کو اس کو الگ بند کرنا چاہیے, الارم کو دور رکھنا چاہیے آپ کو, تاکہ جب اٹھیں گے تو اتنا پتہ چلے گا ہاں وقت ہو گیا, تہجد کا وقت ہے, آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ باقی ہے اور میں اٹھ چکا ہوں, جاگ چکا ہوں اچھی طرح. اب اگر دوبارہ بستر میں جاتے ہو تو قصد و ارادے سے جاتے ہو. ذہن میں رکھو ان سب باتوں کو. تو الارم لگایا ہے. آگے بڑھو. نمبر 3, کیا کسی ساتھی سے آپ نے کہا آپ اٹھتے ہیں ماشاءاللہ تہجد میں, تو مجھے بھی اٹھا دو, جماعت میں گئے ہوئے ہیں, خانقاہ میں ہیں, مدرسے میں ہیں, مجھے بھی اٹھا دو. یا اگر ایسا نہیں ہے, گھروں میں ہے, تو کسی دوست کو فون کرو, کہہ دو بھائی تم اٹھتے ہو 4 بجے, مجھے فون کی گھنٹی بجایا کرو, اور سنو جب تک میں جواب نہ دے دوں کہ ہاں میں اٹھ گیا ہوں اچھی طرح سے, تب تک فون کو مت رکھو, کاٹو مت. ایسے مخلص دوست ہوتے ہیں, اجر و ثواب کے لیے کریں گے آپ کے لیے. لا الہ الا اللہ. اسی طرح میرے بھائیوں, میں کیا عرض کر رہا تھا کہ جس شخص کو تہجد میں جاگنا ہو, دعائیں بھی ہے, دعائیں بھی لکھی ہے مختلف جگہوں میں, کتابوں میں میں نے دیکھا. سورہ کہف کی جو آخری آیتیں ہیں, ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا يبغون عنہا حبلا. سورت کے اخیر تک بعبادت ربہ احدا تک پڑھ لو, اول و اخیر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لو. ان آیات کو پڑھ کر بعضوں نے لکھا ہے کہ پڑھ کے سو جائے, اور بعضوں نے لکھا ہے کہ پڑھ کر ان کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا دیں, اور پھر دعا مانگ کے سو جائیں. اے اللہ اتنے بجے میں جاگنا چاہتا ہوں, اپنے فضل و کرم سے آپ مجھے بیدار کر دیجئے. جس طرح نیند آنے کے لیے بھی دعائیں ہیں, نیند کسی کو نہ آ رہی ہو تو علماء نے مختلف کتابوں میں اس کے لیے بھی دعائیں لکھی ہے. چنانچہ بعضوں نے لکھا ہے کہ دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر 7 مرتبہ اس آیت کا بس اتنا حصہ پڑھ لیں, فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ, پھر ہاتھ پر دم کر کے سر پر پھیریں. لکھا ہے انشاءاللہ بڑی اچھی نیند آئے گی. اسی طرح ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان آیتوں کو پڑھ لو سوتے وقت میں. اسی طرح بستر پر باوضو دائیں کروٹ قبلہ رخ لیٹ کر 7 مرتبہ یہ کلمات دہرا لو. آیت قرآنی کا حصہ ہے, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ 7 مرتبہ. اور پھر پیروں کے تلوے میں جب بات آئی تو بتا دوں, آج دنیا میں ایسے بھی بہت سے بیچارے پریشان ہیں جن کو نیند نہیں آتی. جی پیروں کے تلوے میں تیل لگاؤ, زیتون کا تیل لگواؤ پیروں کے تلوے میں, دیکھنا کہ کیسی زبردست نیند آتی ہے, دیکھنا کہ کیسی نیند آتی ہے. مجرب ترین نسخہ ہے. آج تو میں آپ کو نیند لانے کے لیے نہیں, اٹھانے کے لیے بتا رہا ہوں. اسی طرح میرے عزیز و ظاہری تدبیروں میں, جی ہاں ظاہری تدبیروں میں ایک تدبیر یہ ہے, جب سو کے اٹھ جاؤ تو دعا پڑھو اور آنکھیں رب کرو, آنکھیں مسلو اچھی طرح سے, تو خمار آنکھوں کا دور ہوگا. اور دعا پڑھ لو, اٹھ کے بیٹھ جاؤ, نکلو اور جا کے وضو کرو. حدیث شریف میں آیا, اٹھو گے بیٹھو گے دعا پڑھو گے آنکھیں رب کرو گے تو وہ جو گرہ لگی ہوتی ہے شیطان کی وہ کھلتی جاتی ہے. اور جب وضو کر کے یہ ریڈی ہو جاتا ہے تو اصبح طیبا نشیطا طیب النفس, نشیط ہو جاتا ہے اور طیب النفس, صاف ستھری روح والا ہو جاتا ہے. اور اگر اس کا الٹا ہو, بال فی اذنیہ الشیطان, تو سمجھ لو جی شیطان نے جو ہے وہ ڈال دیا, پیشاب کر دیا ہے. یہ روایتوں میں ہے, شیطان پیشاب کر جاتا ہے. ہاں, اس لیے اس وقت میں دعا پڑھ لو اور دور کر دو شیطان کو.
بہرحال تو جلدی سونے کا اہتمام کیجئے اور اسی طرح دعا پڑھ کے سو جائیے، الارم لگا لیجئے اور اسی طریقے سے کسی ساتھی کو کہہ دیجئے۔ اور میرے عزیزو، باطنی کوششوں میں اور سعی اور جدوجہد جس کو رات کو اٹھنا ہو یہ ہے غیبتوں سے بچ جائیے۔ لغویات، غیبتیں، خامخواہ قصہ گوئیاں، ادھر ادھر کی باتیں، فضول چیزیں، ٹی وی ویسیار، انٹرنیٹ میں بد نظریاں، ان سب سے حفاظت رکھیے۔ اسی طرح باطنی کوششوں میں یہ ہے کہ طہارت کے ساتھ سو جائیے، گندے نہ سو، ناپاک ہو کے مت سو جاؤ، ناپاک کپڑوں میں ناپاک بدن مت سو جاؤ، وضو کر کے سو۔ طاہر اور طہارت کے ساتھ سونا بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے، مستقل حدیثیں ہیں اس پر، مستقل حدیث شریفہ میں ہیں۔ طاہر جو شخص ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ رہتا ہے، اور رات میں جب بھی وہ کروٹ عدلتا بدلتا ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے، اور جو بھی کچھ وہ رات کو اٹھ کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ سب مضامین روایت میں ہے۔ موت آ جاتی ہے تو شہادت کی موت آتی ہے، بہت عجیب عجیب فضائل ہیں۔ رہنا بھی چاہیے، پوری زندگی آدمی کو 24 گھنٹے رہنا بھی چاہیے پاکی کی حالت میں، لیکن بہرحال اگر نہ رہ سکو، یہ عظیم الشان سنت ہے۔ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، نہ رہ سکے تو پھر کوئی اس کی بات نہیں ہے، کوئی فرض و واجب کی چیز نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے آدمی کوشش کرے۔ تو ان سب چیزوں کو کرنے کے باوجود اگر آپ کی آنکھ نہیں کھلی تو میرے عزیزو اب بس 1-2 منٹ اور کچھ مضمون بتا دوں تاکہ مضمون مکمل ہو جائے۔ کیا کرنا ہے؟ رات کی سنتوں اور وطروں کے بیچ میں، عشاء کے بعد سنتیں اور وطریں، اس کے بیچ میں 2-4 رکعت پڑھ لو۔ تحصل به سنت التہجد، علماء نے، مشائخ نے لکھا، علامہ شامی کے حوالے سے سنت تہجد حاصل ہو جائے گی۔ آگے بڑھو۔ اگر وہ بھی نہ ہو سکا اچھا پھر اگر وہ کر لیا اور رات کو آنکھ کھلی تو اٹھ کے پڑھ لو۔ مگر اگر یہ سب نہ ہو سکا، صبح کو، جی ہاں، چاشت کے وقت میں، اشراق کے بعد، سورج نکلنے کے بعد چند رکعتیں پڑھ لو، اس میں بھی تہجد کا ثواب ملے گا۔ روایت میں مضمون بھی موجود ہے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون۔ یہ آیتیں پڑھ لینے سے اگر جو کچھ وظائف چھوٹ گئے ہوں، اس طرح کے کچھ کسی رات میں معاملہ ہو گیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھو۔ اور میرے بھائیو، بس مضمون کو سمیٹ کے مختصر کر کے ختم کرتا ہوں۔ ہر حال میں کوشش کرو کہ رات کے آخری حصے میں اٹھنا ہے۔ زندگی کے آخر تک، ہمارے اکابر حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، 60 سال تک کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، پوری زندگی کبھی تہجد نہیں چھوٹی۔ کیسے لوگ تھے، کتنے انوارات والے لوگ ہوں گے۔ بس یہیں پر ختم ہے۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔